جب حدیث موجود ہے، جو شہید سمجھا گیا تھا، جو بہت بڑا عالم سمجھا گیا تھا، جو بہت مخیر سمجھا گیا تھا، تینوں کو کہا گیا کہ جہنم، انک قاتلت لان یقال جریء، تم چاہتے تھے، تم نے جنگ کیا تھا اپنی جرأت کی شہرت حاصل کرنے کے لیے، تم نے علم سیکھا اور سکھایا لوگوں پر روب گانٹھنے کے لیے، تم نے دولت خرچ کی تاکہ کہا جائے سخیون، فقط قیلا، کہا جا چکا تمہارا مطلوب مل چکا، جہاں کچھ نہیں ہے اوندے منہ گھسیٹ کر، اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیے جائیں، کیا پتا کس کس کے پردے چاک ہوں، اللہ بچائے۔ لیکن یہ کہ خدا کے لیے تشویش پیدا ہونے دیجئے لوگوں میں، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں، خوری تیری مسلمان کیوں نہیں، کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھلا کے رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے، تھپکیاں مت دو، سلاؤ نہیں، یہ نہیں کہ فتویٰ لگا دو کہ وہ کافر ہو گیا، یہ منافق ہو گیا، معاذ اللہ، یہ کسی کا مقام نہیں۔ بہرحال اس کو سمجھ لیجئے، یہ ہے عبادت، اسلام، اطاعت، تقویٰ۔ اس کے ضمن میں ایک پیراگراف میں جو کچھ ہے، اب اس میں جو جو موضوعات آ گئے ہیں وہ تو اب آپ اندازہ کیجئے۔ اب دوسرا فرض، سادہ الفاظ میں دوسرے یہ کہ دوسروں کو حتی المقدور اسلام کی تبلیغ کرے اور دین کی دعوت دے۔ اس کے لیے اصطلاحات کیا ہیں؟ عرض ہے کہ اس کے لیے یوں تو بے شمار اصطلاحات ہیں، جیسے انذار، خبردار کرنا، قم فانذر، یہ بھی دعوت و تبلیغ ہی ہے نا، تبشیر، بشر المومنین، یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے، تذکیر، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، وعظ، وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ، نصیحت، لا تحبون الناصحین، یہ سب قرآن مجید کی اصطلاحات ہیں، وصیت، ووصی بہا ابراہیم وبنیہ ویعقوب، تعلیم، یعلمہم الکتاب والحکمہ، تبیین، لتبین للناس ما انزل الیہم، تلقین، یہ مختلف ہیں وغیرہ، بے شمار الفاظ ہوں گے، لیکن اہم تر اصطلاحات چار ہی ہیں۔ نمبر ایک تبلیغ، نمبر دو دعوت، نمبر تین امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نمبر چار شہادت علی الناس۔ ان میں بھی ایک بڑا عجیب معنوی ربط ہے۔ تبلیغ، پہنچانا، انگریزی میں بہترین تعبیر ہوگی ٹو ریچ آؤٹ ٹو ادرس، آپ کو چل کے جانا پڑے گا، آپ کو بات پہنچانی ہوگی، ذرائع ابلاغ کا استعمال کرنا ہوگا، یو ہیو ٹو ریچ آؤٹ۔ دعوت، بلانا، تبلیغ کا نتیجہ ہے بلا لینا، آؤ اللہ کے راستے کی طرف، ادعو الی سبیل ربک ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، دعوت الی اللہ، دعوت الی الحق، دعوت الی سبیل اللہ، پہنچانا، بلانا۔ تیسری اصطلاح امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ایک اصطلاح ہے، یہ دو ہیں اپنی جگہ پر لیکن لازم و ملزوم جڑے ہوئے، نیکی کا حکم، بدی سے روکنا، اس میں انداز تحکمانہ بھی ہے، اس میں طاقت کے استعمال کی بھی، جیسے کہ احادیث میں ہے، بالید، باللسان، بالقلب، اور بالقلب جو ہے وہ ادنیٰ درجہ ہے، ذالک اضعف الایمان، لیس وراء ذالک من الایمان حبۃ خردل، پھر تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ مطلوب ہے بالید، طاقت کے ساتھ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس میں اہم تر ہے نہی عن المنکر۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تحریک نے اس کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا، اصل حصہ اس کا نکال دیا، اہم تر ہے، اور علماء اور صلحاء کے کرنے کا تو اصل کام وہ ہے۔ الحمدللہ اس پر کتاب آ چکی ہے،
امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لایا عمل، اور علماء اور اتقیاء اور صلحاء کے کرنے کا اصل کام شہادت علی الناس، یہ فلسفیانہ اصطلاح ہے، یہ مقصود ہے لوگوں پر حجت قائم کر دینا کہ وہ اللہ کے ہاں یہ نہ کہہ سکیں کہ پروردگار ہم تک تو تیری بات پہنچی ہی نہیں۔ جب نہیں پہنچی تو جواب دہی کا ہے، جن کے ذمہ تھا پہنچانا انہوں نے نہیں پہنچائی، مجرم وہ ہیں، پھندا ان کے گلے میں ڈال۔ رسول نہ پہنچاتے اصل مجرم وہ ہوتے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین۔ اب رسول کے بعد امت ہے، اسی لیے میں نے کس قدر وضاحت سے کہا ہے آج اصل مجرم امت مسلمہ ہے، امت کافرہ نہیں۔ انہیں تو پہنچانا ہمارے ذمہ تھا، اور ہم خود ان کے در کے بھکاری، پیسے ہی پیسے کے نہیں، ہتھیار کے ہی نہیں، نظریات کے، افکار کے، تہذیب کے، تمدن کے، ثقافت کے، ہر شے انہی سے بھیک مانگ کر لے رہے ہیں۔ شہادت علی الناس، ان پر بھی، ان اصطلاحات پر بڑی میں سمجھتا ہوں الحمدللہ کہ بڑی جامع اور مختصر لیکن بہت اہم بحث ہو چکی ہے اس کتابچے میں، سہ نکاتی لایا عمل میں۔ فلسفیانہ اصطلاح جو ہے شہادت علی الناس، سمجھانا پڑتا ہے اس کو، باقی اصطلاحات جو ہیں بالکل واضح ہیں، سادہ ہے۔ اب اس میں جو اگلا جملہ ہے یہ خود انسان کی اپنی شرافت اور مروت کا تقاضا بھی ہے۔ ایک شریف انسان کو کوئی خیر ملے تو ایک تو بخیل ہوگا، اور ایک وہ ہوگا اسے تقسیم کرے گا، دوسروں کو کے ساتھ شیئر کرے گا۔ شریف انسان تو وہی ہوگا۔ بڑے پیارے الفاظ سورہ معارج کے، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، خیر مل گیا ہے سمیٹ سمیٹ کے اپنے پاس ہی رکھو، کسی اور کو اس کا کوئی حصہ نہ پہنچ جائے گا۔ تو یہ خیر آپ کو ملا، دین ملا، ایمان ملا، اسلام ملا، کتاب اللہ ملی، اس کو شیئر کرو بھائی، شرافت کا تقاضا ہے، مروت کا تقاضا ہے۔ ابناء نو کی ہمدردی اور خیر خواہی کا تقاضا بھی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور بھائی آپ کے سگے بھائی بھی ہیں، آپ کے چچا داد بھائی بھی ہیں، آپ کے کنبے کے لوگ بھی ہیں، آپ کا قبیلہ بھی ہے، آپ کی قوم بھی ہے، پوری نوع انسانی بھائی ہے آپ کی۔ آدم اور حوا پر جا کر تو وہ آپ کے سگے بھائی بنتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ حتی یحب لنفسہ ما یحب حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تو دو تقاضے ہوئے، ایک تقاضا ہے شرافت اور مروت کا، ایک تقاضا ہے انسانی ہمدردی اور خیر خواہی کا۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا منطقی نتیجہ ہے کہ اب تا قیام قیامت تمام انسانوں پر اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اتمام حجت یعنی شہادت علی الناس کی ذمہ داری بحیثیت مجموعی امت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام کے کندھے پر ہے۔ یہاں وہ آیتیں لے آئیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ یہ ہے دوسرا فرض۔ اب آئیے تیسرا فرض۔ تیسرے یہ کہ وہ اللہ کے کلمے کی سربلندی اور اس کے دین حق کے بالفعل قیام اور غلبے کے لیے تن من دھن سے کوشاں ہو۔ تن من دھن سے کوشاں، جدوجہد، محنت، تن بھی لگے۔ ہم نے جو تنظیم کی جو بیعت ہے اس کا جو
عہد نامہ ہے، اس میں یہ الفاظ انی اعاہد اللہ ان اہجر کل ما یکرہہ واجاہد فی سبیلہ جہد استطاعتی وانفق مالی وابذل نفسی لاقامت دینہ واعلاء کلمتہ، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے مال کھپانا، جان کھپانا۔ اس کے لیے قرآن حکیم کی 5 اساسی اصطلاحات ہیں، یہاں 4 سے ایک عدد بڑھ گیا۔ تکبیر رب، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ ذرا اس کے آخری صفحے پر یہ آیات کا حوالہ موجود ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اقامت دین، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اظہار دین الحق علی الدین کلہ، اظہار دین الحق علی الدین کلہ، یعنی غلبہ دین، لیظہرہ علی الدین کلہ، لیکون الدین کلہ للہ، دین کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ اور 5ویں اور جامع ترین اصطلاح لیقوم الناس بالقسط، لوگ عدل اور انصاف پر قائم، اور قائمًا بالقسط صرف اللہ ہے، کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا۔ Absolute impartiality is impossible. Absolute objectivity is impossible. آپ کہا میں بالکل امپارشل، ناممکن ہے۔ مرد ہے تو وہ مرد کی حیثیت سے سوچے گا، اپنی مصلحتوں کو سامنے رکھے گا، عورت ہے عورت کی حیثیت سے سوچے گی، اپنی مصلحتوں کو مقدم رکھے گی۔ یہی معاملہ مزدور، آجر اور مستاجر کا ہے، یہی معاملہ عامل اور مامور کا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایک حیثیت ہے انسان کی، صرف ایک ہستی اللہ کی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تو قائما بالقسط وہی ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اس کے نظام کو قائم کرنا۔ 5 اصطلاحات ہیں، لیکن جو نقشہ بنا ہے اس کو نوٹ کیجئے آخری صفحے پر۔ اعلاء کلمت اللہ، جو میں نے یہ جو نچلے والی 5 صفات ہیں، یہ حدیث میں لفظ آیا ہے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ ہی سب سے اونچا ہو جائے۔ تو یہاں نیچے رکھا ہے 5 کو، تکبیر رب، اقامت دین، دین پورا اللہ ہی کے لیے ہو جائے، غلبہ دین حق، اعلاء کلمت اللہ۔ لیکن اس سے اوپر ہے اسلام کے نظام عدل اجتماعی کا قیام، یعنی اسلامی انقلاب، تنظیم اسلامی کی اجتماعی مساعی کا آخری ہدف یہ ہے۔ سب سے اونچی منزل جب یہی ہے فرائض کی، تو آخری ہدف تو یہی ہوگا۔ یہاں جو میں نے لکھا ہے متن میں، حدیث نبوی میں ایک چھٹی اصطلاح وارد ہوئی ہے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ ہی کی بات سب سے اونچی ہو جائے، اللہ سب سے بڑا ہو جائے، اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے، اللہ کا جھنڈا سب سے بلند ہو جائے، پورا دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے، دین تمام ادیان پر غالب ہو جائے۔ بات تو ایک ہی ہے، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ اللہ کی کبریائی کا نفاذ ہو گیا، اللہ کی بات سب سے اونچی ہو گئی، اللہ کا جھنڈا سب سے اونچا ہو گیا، اللہ کا دین غالب ہو گیا، کل دین اللہ کے لیے ہو گیا۔ بات تو ایک ہی ہے۔ اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی میں کوئی فرق نہیں بیان کر سکتا جو اسلام اور اطاعت اور تقوی اور عبادت، یا جو تبلیغ اور دعوت، یہ تو بالکل ہی ایک شے ہے، ایک ہی شے ہے، صرف تعبیر کا انداز، کوئی فرق نہیں۔ اب چلیے، اس کے علاوہ 3 عام فہم تعبیرات بھی ہیں اسی کی۔ قیام حکومت الہیہ، یہ وہ اصطلاح ہے جس کے حوالے سے ابوالکلام مرحوم نے اپنی بات شروع کی، پھر مولانا مودودی مرحوم اسی کو لے کر آگے چلے۔ نفاذ اسلامی کا، نظام اسلامی کا نفاذ یا نفاذ نظام اسلامی، یہ جماعت اسلامی نے پاکستان میں آ کر عام فہم اصطلاح استعمال کی۔ اسلامی انقلاب، یہ آج ہم اس کی اصطلاح کو استعمال کر رہے ہیں، بات ایک ہی۔
اور بائبل کو ایڈ کر لیجئے اس میں، اس کی اصطلاح ہے کنگڈم آف ہیون آن ارتھ، آسمانی بادشاہت. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. اے اللہ جیسے تیری مرضی آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی پوری ہو. زمین میں فساد آ گیا، بغاوت آ گئی، سرکشی ہو گئی، لوگ اللہ کے خلاف بغاوت، اور انسان انسان کے اوپر ظلم کر رہا ہے. Thy kingdom come, thy will، تیری مرضی، be done on earth as it is in heaven. تو ہے تو وہی ایک ہی، مشکات تو ایک ہی ہے نا، مشکات نبوت. یہ نہ سمجھیے کہ انجیل میں سرے سے کچھ ہے ہی نہیں، یا تورات میں سرے سے کچھ ہے ہی نہیں. یہ بھی ہمارے ہاں بہت تنگ ذہن قسم کے لوگوں کے خیالات ہیں. سورہ نساء کی آیت میں فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اس سے استغنا اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں لوگوں نے سمجھ لیا. استغنا ہوگا اس میں کہ شریعت کے اعتبار سے اب کوئی پرانی بات حجت نہیں ہے. حکمت، موعظت، تاریخ، اس کے حوالے سے تو حکمت بھری ہوئی ہے. حکمت کا جس کو آپ پاور پیک کہتے ہیں، حکمت کا پیک ہے بائبل. بائبل سے مراد ہے اناجیل اربعہ، متی اور مرقس اور یوحنا اور لوک. لیکن یہ کہ حجت نہیں، حجت کتاب اللہ و سنت رسول. بہرحال نوٹ کیجئے اس کی اصطلاح، میں تو بہت قائل ہوں اس اصطلاح کا. کنگڈم آف ہیون آن ارتھ، خدا کی بادشاہ. منادی ہی یہی کرتے تھے حضرت مسیح، توبہ کرو کہ خدا کی بادشاہت کا وقت قریب ہے. The king is coming. یہ میں نے اس مضمون میں بھی کل تقسیم ہوا ہے بیان کیا. چھوڑیے اس کو، آگے چلیے. اچھا، اب یہ جو تین فرائض ہیں بیسک، اب اس مجھے تشبیہ ہے وہ آ رہی ہے. متذکرہ بالا تین فرائض کی باہمی نسبت اور ان کا ایمان اور ارکان اسلام کے ساتھ ربط و تعلق ایک ایسی سہ منزلہ عمارت کی مثال سے خوب واضح ہو جاتا ہے جس کی نمبر ایک زیر زمین بنیاد ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن پوری عمارت کی مضبوطی اور پائیداری کا دار و مدار اسی پر ہے. نمبر دو، اسی بنیاد کا ایک حصہ زمین سے باہر نظر ہے جو نظر آتا ہے، جسے عرف عام میں کرسی اور انگریزی میں پلنتھ کہتے ہیں. تین، پہلی منزل پر صرف 4 ستون ہے، دیواریں تعمیر نہیں کی گئیں. ظاہر ہے کہ اوپر کی پوری تعمیر کا وزن انہی کے ذریعے بنیاد تک پہنچتا ہے. نمبر 4، ان ستونوں پر پہلی چھت قائم ہے. نمبر 5، دوسری چھت بھی اگرچہ ان ستونوں پر ہی قائم ہے، لیکن دیواروں کی تعمیر کے باعث ستون نظر نہیں آتے. اس کے اوپر تیسری اور آخری چھت ہے اور اس کا بھی یہی معاملہ ہے. اب ان چیزوں کو کورسپونڈنگلی ہمارے اس تصور فرائض دینی میں جو اجزاء ہیں جوڑتے جائیے. اس مثال میں زیر زمین بنیاد ایمان کا تصدیق بالقلب والا حصہ یعنی یقین قلبی ہے. بنیاد کا نظر آنے والا حصہ اقرار باللسان ہے یعنی کلمہ شہادت. 4 ستون 4 عبادات کی نمائندگی کرتے ہیں یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. پہلی چھت اسلام، اطاعت، تقوی اور عبادت کی نمائندگی کرتی ہے. دوسری چھت تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور شہادت علی الناس سے عبارت ہے. اور تیسری اور آخری چھت تکبیر رب، اقامت دین، اظہار دین، اعلاء کلمت اللہ یا قیام حکومت الہیہ کی مظہر ہے. واللہ اعلم. اس پر میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا اس وقت. دیکھیے، ایک تو اس کا جو پہلا حصہ ہے صرف اس کو جو ذرا زیادہ ڈارک ہے اس پر نگاہ مرتکز کیجیے. اس کو ایک رنگ زیادہ گہرا کیوں دیا گیا ہے؟ صرف اس کالے حصے کو زیادہ ڈارک کو. اور حدیث نبوی لائیے، بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، یقین قلبی کی بات نہیں کی ہے، شہادت.
وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. ان کو ہم 5 ارکان کہہ دیتے ہیں. اس میں 4 ارکان کی حیثیت سے سامنے ہیں. رکن کہتے ہیں ستون کو. نوٹ کیجئے 4 ارکان ہیں کعبے کے: رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی اور چوتھا جس میں حجر اسود ہے. 4 ارکان ہیں. ویسے یہ استعارتاً 5 ارکان ہم کہتے ہیں کلمہ شہادت کو بھی، لیکن اس مثال میں بنی الاسلام علی 5 ارکان کا لفظ نہیں آیا. اس میں اس حدیث میں اسلام کا ارکان کا لفظ نہیں ہے. 5 چیزوں پر بنیاد قائم ہے، لیکن اصل شے جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. چھت نہ ہو تو یہ ستون بے معنی ہے. نتیجے نکالتے جائیے. اگر وہ اسلام والی چھت نہیں ڈالنی تو یہ ستون کاہے کو کھڑے کرنے آتے ہیں؟ چھت نہیں ڈالنی تو ستون کیوں بنائیں؟ اگر وہ اسلام سے ان میں نہیں ہے، اسلام، اطاعت، عبادت، تقوی، تو پھر یہ ریچولز ہیں. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں. مور اور لیس میننگ لیس ریچولز، بے معنی رسومات بن کر رہ گئے. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. کم سے کم اس پوری چھت کو تو ذہن میں رکھو خدا کے بندو. وہ اوپر کی 2 منزلوں تو بعد میں آئیں گی، لیکن بنی الاسلام علی 5 کا بھی تو ایک تقاضا ہے. بنیا فعل مجہول ہے، اسلام ہے اصل میں نائب فاعل. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، تعمیر کیا گیا اسلام کو 5 چیزوں پر. کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ. اسلام ان چیزوں کے مترادف نہیں ہے. چھت کو قائم کیا گیا ہے دیواروں پر یا ستونوں پر. ستون علیحدہ شے ہے، چھت علیحدہ شے. اور چھت نہ ہو تو ستون یا تو پھر یہ کہ کوئی آپ نے یادگار بنائی ہوگی کوئی، پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک طرف اس حقیقت کو سمجھیے. یہ ہے عبادت کا وہ تصور جو جماعت اسلامی کے ذریعے سے بڑے بڑے پیمانے پر عام ہوا ہے، اور علامہ اقبال نے اپنے شاعری کے ذریعے سے کیا ہے. یہ تصور اور بھی بہت سو نے عام کیا ہے، لیکن سلیس عبارت، سلیس انداز میں لکھنے کا ایک خاص اللہ تعالیٰ نے ملکہ مولانا مودودی مرحوم کو دیا تھا، بہت بڑے پیمانے پر عام کیا. یہ عبادات کہہ لیں ان کو، لیکن اصل عبادت وہ ہے اسلام، اطاعت، عبادت، تقوی. لیکن اب اس کے برعکس بھی آئیے. کیا ان ستونوں کے بغیر یہ کھڑی ہو جائے گی چھت؟ یہ ان لوگوں کی حماقت ہے جو نماز روزے کی پابندی نہیں کر سکتے اور مجاہد بنے ہوئے اللہ کے راستے کے. دونوں طرف کی بات دین میں رکھیے. نماز قائم نہیں ہوتی، دین قائم کرنے چلے. 3 منزلہ عمارت بنانی ہے، ستون کھڑے ہی نہیں کرنے. احمق ہیں، پاگل، دماغ خراب ہے. کیا ہوا؟ یہ دونوں انتہاؤں کو ذہن میں رکھیے. دونوں انتہا اس وقت ہمارے موجود ہیں. یا وہ ریچولز ہیں بغیر اس تعمیر کے، یا وہ تعمیر کرنے کی طرف دوڑ رہے ہیں بغیر ان بنیادوں کی تعمیر کے. ایمان کی تو خیر فکر ہی نہیں. وہ تو مسلمان ہیں تو بس ایمان ہے ہی ہے. باقی ہے کہ نماز روزہ بھی ٹھیک ہے، ہو جائے، کوئی اس کی اہمیت نہیں. ایک تو یہ 2 انتہایں سمجھ میں آئی اس عمارت کے حوالے سے. دوسرے جو ترتیب ہے اس کو سمجھیے. اہم ترین شے اور بلند ترین شے، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں. اس عمارت میں بلند ترین چیز کیا ہے؟ اقامت دین. اور اہم ترین چیز کیا ہے؟ ایمان. اہم ترین نیچے سے چلیں گے، بلند ترین تو اوپر سے. اہم ترین ایمان، اس کے بعد ستون جن پر ساری تینوں چھتیں آپ نے سپورٹ کرنی ہے. وہی تو لنک ہیں سارے لوڈ کے اور بنیاد کے مابین، تو وہی اوپر نظر نہیں آتے. بنی الاسلام تک کہا گیا اس لیے کہ نظر یہی آ رہے ہیں ستون، اوپر نظر نہیں آ رہے. باقی تبلیغ کا سارا بدن بھی اسی پر آئے گا، اقامت دین کا سارا بدن اسی پر آئے گا. یہ ستون اگر مضبوط نہیں
صرف آپ نے ایک منزل کے لیے بنائے تھے، تو جیسے اگر بنیاد ایک منزل کے لیے تھی تو 3 منزلیں جو ہے چڑھا دینا حماقت ہے، ایسے ہی ستون بھی تو اتنے ہی مضبوط ہوں گے، ان کی چوڑائی لمبائی بڑھے گی، ان میں سریا زیادہ پڑے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دین قائم کرنا چاہتے ہو تو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو بلند ترین اقامت الدین، اہم ترین ایمان، ارکان اسلام، تعمیر ہوگی تو یوں چلے گی، پہلے بنیاد، پھر ستون، پھر پہلی چھت۔ پہلی منزل نہ ہو تو دوسری کیسے ہو جائے گی، دوسری نہ ہو تو تیسری کیسے ہو جائے گی؟ یہ سارے جو مغالطے ہیں ہمارے فکری مغالطے، اور انہی کا نتیجہ عملی گمراہیوں کی شکل میں سامنے آتا، بے اعتدالیوں کی شکل میں سامنے آتا۔ ان سب کی اصلاح آپ اس تمثیل کے حوالے سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ ذرا وقفہ کر لو۔ الذین اصطفیٰ اما بعد، اساسی فرائض 3، خود اللہ کا بندہ بننا صحیح معنی میں، اسی کی دعوت دوسروں کو دینا حتی المقدور، اور اللہ کے دین کو قائم کرنا، اس کے لیے تن من دھن لگا دینا، قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ اس میں ایک اور بات سمجھ لیجئے، تینوں کے مابین اس ڈائیگرام کے حوالے سے بھی ربط و تعلق واضح ہو چکا ہے، ایک اور بات سمجھ لیں۔ اصل میں یہ سب کچھ صرف لفظ عبادت میں بھی موجود ہے، لفظ اطاعت میں بھی سب کچھ موجود ہے، اسلام میں بھی سب کچھ موجود ہے۔ اللہ کا حکم ماننا تو اس کا حکم ہے کہ دعوت دو، اللہ کا حکم ماننا تو اس کا حکم ہے دین کو قائم کرو۔ کہاں جائیں گے بھاگ کر؟ اللہ کا حکم ہے اللہ کی بندگی کرو پوری طرح، اللہ کے دین میں داخل ہو، اسلام میں پوری طرح، ادخلوا فی السلم کافہ، اور یہ آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ پورا نظام نہ بدلے۔ آپ کی جزوی اطاعت ہوگی، جزوی بندگی ہوگی، صرف آپ جو کچھ انفرادی طور پر کر سکتے ہیں اتنا ہی دین ہے، اس پر عمل کریں گے۔ تو بندگی رب کا تقاضا ہے، اقامت دین، بھاگنے کا کوئی راستہ ہے نہیں۔ جزدار اگر کوئی مفر ہو تو بتاؤ، ناچار گناہگار سوئے دار چلے ہیں۔ یہ کوئی شوقیہ سفر نہیں ہے ہمارا، یہ دین ایک وحدت ہے، ایک لفظ میں بھی سب کچھ ہے، محض ایک لفظ تقویٰ سب کچھ ہے اس میں، ایک لفظ عبادت سب کچھ ہے اس میں، عبادت انفرادی، عبادت اجتماعی، ایک لفظ توحید، توحید نظری، توحید عملی، سب آ گیا، توحید انفرادی، توحید اجتماعی، دین کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہو جائے، یہی تو توحید ہے، اجتماعی عملی توحید۔ کسی حوالے سے آئیے، کسی دروازے سے داخل ہو جائیے، جنت کے دروازے بے شمار ہیں، جس دروازے سے آپ چاہیں داخل ہو جائیں۔ کچھ مزاجوں کا فرق ہوتا ہے، کوئی ایپٹیچیوڈس ہیں، کچھ رجحانات ہیں، کوئی کسی چیز میں زیادہ جس کی دلچسپی ہوگی، کسی کی کسی چیز میں، لیکن کل کو سامنے رکھنا اور ہر ایک کا جو ہے تقاضا کم سے کم منیمم درجے میں پورا کرنا، یہ لازم ہے۔ جیسے حضور نے خبر دی تھی، لیکن وہ نوافل کے سلسلے میں ہے، فرائض کے سلسلے میں نہیں۔ جنت کے ایک دروازے سے نمازیوں کو پکارا جائے گا، یعنی جن کو زیادہ نفل نماز سے مناسبت تھی، تہجد، اشراق۔ ایک دروازے سے روزے داروں کو پکارا جائے گا، یعنی مراد کیا ہے؟ جن کو نفلی روزوں سے زیادہ مناسبت تھی، ورنہ فرض روزے تو سب کو رکھنے ہیں۔ اگر کوئی شخص سمجھے محض نماز پڑھ کے میں نماز والے دروازے سے چلا جاؤں گا تو حماقت ہے۔ تو دین کل ایک ہے، یہ تمام اس کی اپروچز ہیں، دروازے ہیں۔ اب آئیے 3 لوازم، ان 3 اساسی فرائض سے عہدہ برا ہونے کے لیے 3 لوازم لا بد منہ ہیں۔ لوازم ہی میں مفہوم موجود ہے، لوازم جو چیز لازمی ہے، چپکی ہوئی ہے، لزوم کہتے ہیں چپکا ہوا ہونا، لا بد منہ، جس سے کوئی فرار نہیں، جس سے کوئی رستگاری نہیں، جیسے نماز کے لیے وضو۔ اب وہ 3 کیا ہیں؟
نمبر 1 دوام جہاد، ہر وقت جہاد، ہر لحظہ جہاد، ہر آن جہاد. یہاں صرف لفظ ابھی جہاد میں نے استعمال کیا، لیکن یہاں لکھا ہوا جہاد فی سبیل اللہ. اس میں بھی ایک ترمیم میں کر رہا ہوں جو میں نے حال ہی میں اپنی بعض تقریروں میں واضح کی ہے. بندہ مومن کے 5 جہاد ہیں. پہلا جہاد اندر کھدائی کر کر کے ایمان کی جڑوں کو نیچے سے نیچے لے جانا. بغیر محنت کے ہو جائے گا کیا؟ بلکہ اس سے بھی پہلے ایمان حقیقی کی یافت کے بعد گہرائی ہوگی نا. پہلے ریئلائزیشن ہے، کانشس ریئلائزیشن آف ایمان، تحصیل، پھر اس کی گہرائی. 2 جہاد تو یہی ہے. تیسرا جہاد اللہ کی بندگی کے لیے جہاد. نفس سے لڑیں گے تو اللہ کے بندے بنیں گے. کون سا لہجہ ہے آپ کا جو آپ نفس علیحدہ ہے آپ سے، رات کو 7 دن کو 7، جلوت میں 7 خلوت میں 7، ہر وقت داؤ لگا رہا ہے وہ. نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. شیطان ہر وقت گھات میں. انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہ. ان شیطان یجری من الانسان مجری الدم. جہاد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. دشمنی کرو اس سے، لڑو اس سے. پھر ہے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے تن من دھن لگائیں گے تو پھیلائیں گے، پہلے سمجھیں گے تو سمجھائیں گے، پڑھیں گے تو پڑھائیں گے، پھر قائم کرنا وہ تو آخری چوٹی ہے ہی ہے. ان میں سے جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح جو ہے وہ آخری 2 جہادوں کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے یعنی دوسری منزل کا جہاد، اقامت دین کے لیے جہاد. یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اور باقی کو آپ یا مجرد جہاد کہہ دیں یا جہاد فی اللہ کہہ دیں. جاہدوا فی اللہ حق جہادہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. مکی صورتوں میں جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ نہیں آیا. یا مجرد جہاد ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، یا جہاد فی اللہ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جہاد فی سبیل اللہ یہ مدنی دور کی اصطلاح ہے، دین کی دعوت و تبلیغ، دین کی اقامت. بہرحال پہلی بات جو ہے دوام جہاد، یہ دوام کی میں نے وضاحت کی. بندہ مومن کی زندگی کا کوئی لحظہ، کوئی آن جہاد سے خالی نہیں ہو سکتا. جیسے سانس کے بغیر زندگی نہیں، جہاد کے بغیر اسلام نہیں. فریضہ اول کے ضمن میں 3 جہاد کرنے پڑیں گے. فریضہ اول کیا تھا؟ خود اللہ کا بندہ بننا. سب سے پہلے نفس امارہ سے جہاد کرنا پڑے گا. یہ حدیث میں آیا ہے المجاہد من جاہد نفسہ. اصل مجاہد تو ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر سکے. سوال کیا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل جہاد کون سا ہے اللہ کے رسول؟ جواب دیا گیا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. پہلے یہ کرو گے تو اوپر چلو گے نا. اور بڑا پیارا شعر ہے رومی کا، نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست لیکن اورا عون ایرا عون نیست. صنعت لفظی ہے اس میں. فرعون میں عون ہے. عون کے معنی مدد، لاؤ لشکر. فرعون کا لاؤ لشکر بھی تھا. میں غریب مسکین ہوں، لاؤ لشکر تو نہیں ہے میرے پاس. اس کے بعد لاؤ لشکر تھا، وہ زبان سے بھی کہتا تھا انا ربکم الاعلی الیس لی ملک مصر. میں مسکین ہوں، کچھ کہہ تو نہیں سکتا. اندر میرا نفس جو ہے فرعون سے کم نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے یہ وجود میرا ہے، میری مرضی چلے گی. فرعون نے ملک مصر پر دعویٰ کیا تھا، میرا نفس اس وجود جسمانی کے اوپر حاکمیت کا دعوے دار ہے.
نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست، لیکن ایراعون نیست۔ دوسرا جہاد شیطان لعین اور اس کی ذریت صلبی و معنوی سے، ہر وقت داؤ پر ہے، وسوسہ اندازی کرتا ہے، برائی کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، بے حیائی کا نام ثقافت رکھواتا ہے، سب کراتا۔ نمبر 3، بگڑے ہوئے معاشرے کے غلط رجحانات اور دباؤ۔ معاشرہ کہتا ہے ادھر چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، پاگل ہو گئے کدھر جا رہے ہیں؟ اپنی بچیوں کو اپنے گھروں میں بٹھائے رکھنا ہے۔ اسی معاشرے کے اندر اگر ان کو کہیں آباد کرنا ہے تو اس معاشرے کے جو تقاضے پورے کرنے پڑیں گے۔ دباؤ ہے۔ When in Rome, do as the Romans do۔ زمانہ بات تو نہ سازت تو با زمانہ بھی ساز۔ دوسری روش یہی ہے، زمانہ بات تو نہ سازت تو با زمانہ ستیز، لڑو زمانے سے، چلن سے، فیشن سے، رواج سے، ریتوں سے لڑو گے تو اللہ کی بندگی کرو گے۔ فریضہ اول کے ضمن میں نفس امارہ، شیطان لعین اور اس کی ذریت صلبی و معنوی، بگڑے ہوئے معاشرے کے غلط رجحانات اور دباؤ کے خلاف جد و جہد اور زور لگانے کی صورت میں ہوتا ہے، اور حدیث نبوی کی روح سے یہی افضل الجہاد ہے۔ افضل، اعلیٰ اور ہوگا، افضل اور ہوگا، اہم اور ہوگا، بلند ترین اور ہوگا۔ اعلیٰ جہاد تو قتال ہے، مقام محبوبیت، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ مقام محبوبیت تو وہ ہے، لیکن افضل، اہم، اساسی جہاد یہ ہے۔ میں نے اس حقیقت کو واضح کیا نا کئی بار اس حدیث کے حوالے سے، ایمان افضل سب سے زیادہ کس کا ہے؟ صحابہ کا۔ اعجب کس کا ہے؟ حسین، ہم میں سے جسے بھی ایمان حاصل ہو گیا۔ حدیث ہے یہ مشکات شریف کی، ای الخلق اعجب ایمانا۔ ذرا جواب دو، سب سے زیادہ حسین، دل ربا، خوشنما ایمان کس کا ہے تمام مخلوق میں؟ اعجب۔ پہلا جواب الملائکہ، رد کر دیا، نہیں۔ وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، وہ کیسے ایمان نہ رکھیں گے، ایمان نہ لائیں گے، وہ تو ان کے اپنے رب کے پاس ہے، غیب کا مسئلہ ہی نہیں۔ وہاں تو ابو جہل 100% مومن ہو جائے گا قیامت کے دن، کوئی کسر رہ جائے گی۔ پھر فرمایا، پھر عرض کیا صحابہ نے، فالانبیاء، نبیوں کا، فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ، وہ کیسے ایمان نہ لائے، ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے۔ پھر عرض کیا فَنَحْنُ، پھر ہمیں، وہ بھی رد۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، تم کیسے ایمان نہیں لاؤ گے جبکہ میں تمہارے سامنے موجود۔ إِنَّ أَعْجَبَ الْخَلْقِ إِلَيَّ إِيمَانًا لَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ يَأْتُونَ مِن بَعْدِي یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا۔ میرے نزدیک تو حسین ترین ایمان ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، مجھے نہیں دیکھیں گے، اور آپ ملیں گے، صحیفے ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی، اس پر ایمان لائیں گے۔ تو عجب تو ہمارا اگر ہمیں اللہ عطا فرما دے، لیکن افضل صحابہ کا۔ تو نوٹ کیجئے، بلند ترین جہاد ہے قتال فی سبیل اللہ، تیسری منزل کا، لیکن افضل جہاد یہ ہے، اس لیے کہ یہ ہے تو آگے چلے گی گاڑی، ورنہ بظاہر جہاد ہو رہا ہوگا، اصل میں فساد ہو رہا ہوگا۔ دین ملا فی سبیل اللہ فساد، نام اس کا جہاد رکھا جائے گا۔ فریضہ ثانی کے ضمن میں دعوت و تبلیغ کے لیے جان و مال کھپانے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس کے بھی نوٹ کر لیجئے کہ 3 درجے ہیں۔ دعوت و تبلیغ ایک ہی لیول نہیں ہے اس کا۔ انٹلیکچوئلز کے لیے بالحکمہ، عوام کے لیے موعظۃ الحسن، اور بگڑے تگڑوں اور مغویوں کے لیے، مغوی کا لفظ
اغوا کرنے والے مغوی. بڑا پیارا شعر ہے اکبر اللہ آبادی کا. مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بڑھ کر، ہادی نہ ملے گا کوئی قرآن سے بہتر. شیطان کے باپ انسان آپ کو مل جائیں گے، شیطان پانی بھرے ان کے سامنے. مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بڑھ کر، ہادی نہ ملے گا کوئی قرآن سے بہتر. تو مغوی کا لفظ استعمال کیا میں نے ان کے لیے جو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں، تنخواہ یافتہ مبلغین، چاہے قادیانیوں کے ہوں، چاہے عیسائیوں کے ہوں، چاہے کسی کے ہوں، بہائیوں کے ہوں، مقابلہ کرنا پڑے گا. تو 3 لیول سے ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. تینوں کے لیے پہلے تیاری کرنی ہوگی. استعداد، صلاحیت بہم پہنچائیے، جان اور مال کھپائیے، پھر ذرائع ابلاغ کا استعمال کیجیے، وقت لگائیے، ذرائع ابلاغ کو استعمال میں لائیے. یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کی اب پہلی منزل ہے اصطلاحاً. فریضہ ثالث کے ضمن میں سر دھڑ کی بازی لگانے اور جان ہتھیلی پر رکھ کر باطل کی قوتوں سے بالفعل اور بالید پنجہ آزمائی کی صورت میں ہوتا ہے. دین کو قائم کرنا، نظام عدل اجتماعی کو قائم کرنا، جو ایکسپلائٹرز ہیں، جو ریپریسرز ہیں، جو لوگوں کی گردنوں پر اپنے جوئے خدائی کے اور اپنے اختیار کے جمائے بیٹھے ہیں، وہ آسانی سے چھوڑ دیں گے. یہاں تو پنجہ آزمائی بالید، طاقت کے ساتھ. اسی کا آخری مرحلہ بالسیف، جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا، جس کے لیے تن من دھن لگا دینے کا عزم، حتیٰ کہ جان دے دینے کی آرزو کا ہونا لازمی ہے. یہ نوٹ کیجئے، آرزو اگر نہیں ہے جان دینے کی تو ایمان نہیں ہے. جس شخص نے کبھی قتال فی سبیل اللہ میں حصہ نہیں لیا، اب جہاد کی بات نہیں ہو رہی، قتال کی بات ہو رہی ہے، اور نہ ہی اس کے دل میں اس کی آرزو تھی، تو اگر وہ مرا فقد مات علی شعبۃ من النفاق، تو وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا. آرزو لازم. لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. میری بڑی آرزو ہے، حضور فرماتے ہیں، اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں.